وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی اگر تم کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے، مارا ہے، چوٹ پہنچائی ہے، تو اب اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو، لیکن قصاص بھی اتنا لو جتنا اس نے تم کو نقصان پہنچایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، تو کسی علاقے کا ایک یعنی چھوٹے موٹے علاقے کا ایک سردار تھا، وہ آیا، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ بڑا لباس پہنے ہوئے تھے، جبے کلے اور اس کے کپڑے پیچھے لٹک رہے تھے۔ ایک صحابی کا اتفاق سے اس کے کپڑے میں پاؤں آ گیا، ایک تو اس کو کھچ لگی، اور دوسرا اس کا اتنا قیمتی کپڑا اور اطلسوں کے مخاب کا اور غریب آدمی کا پاؤں آ گیا، تو خراب بھی ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کے تھپڑ مارا۔ وہ صحابی روتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں آئے کہ حضرت فلاں شخص طواف کر رہا ہے، میں نے وہ آمدن تو اس کے کپڑوں پہ پاؤں نہیں رکھا، اتفاق ہے زمین پہ گھسٹ رہا تھا کپڑا، میرا پاؤں اتفاق سے آ گیا اوپر، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ پکڑ کے لے آؤ۔ اس کو لے آئے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کسریٰ و قیصر کے دربار بھی دیکھے تھے، لیکن عمر کی دربار میں جو روب تھا وہ ان میں نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اینٹیں بنا رہے تھے، کوئی دربار شربار نہیں تھا، کوئی میز کرسیاں نہیں لگی ہوئی تھی، اور کوئی باہر چوکیدار نہیں کھڑے تھے کہ ہٹو بچو اندر نہیں آ سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اس کو تم نے تھپڑ مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے مارا ہے، لیکن اس نے میرا اتنا قیمتی کپڑا خراب کر دیا۔ حضرت جلال میں آ گیا، فرمایا اچھا آدھا زمین پہ تم چلتے ہو، آدھا تمہارے کپڑے زمین پہ چلتے ہیں، تو حضور کی امت کے غریب کہاں چلیں؟ اور اس کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کے مارو، اس کے منہ پہ تھپڑ جیسے ایسے تمہیں مارا تھا۔ وہ مارنے کے لیے تیار۔ میں ایک بات سوچ لو، جتنی زور سے اس نے مارا تھا نا، اتنی زور سے مارو گے تو اس کا جواب تو عمر دے گا، اگر زیادہ زور سے مارا تو پھر میں جواب نہیں دوں گا باقی کا۔ تمہیں اتنا حق ہے جتنا اس نے مارا ہے۔ تو اس نے کہا عادت ہو سکتا ہے زیادہ لگ جائے تو میں ویسے ہی معاف کرتا ہوں، تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے تمہیں نقصان دیا، اس سے بعض علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مثلا ایک ظالم آدمی ہے، آپ کا حق کھا گیا، تنخواہ کھا گیا، لیکن آپ کو موقع مل گیا اس کی کمپنی سے، اتنے پیسے تم لے سکتے ہو جتنے اسے کھائے، اس سے زیادہ لینا جو ہے وہ حرام، اپنا حق وصول کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن تم اگر بدلہ نہ دو اور صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم بدلہ نہ لو اور صبر کر جاؤ اور اللہ پہ چھوڑ دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اس صبر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ پاک نے تعلیم دی، فرمایا وَاصْبِرْ، میرا مدنی آپ بھی صبر کریں۔ یہ جو آپ کو ستاتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کو نمازوں سے روکتے ہیں، کبھی آپ کی گردن مبارک پہ جانوروں کے مردہ کے او جا کے رکھ دیتے ہیں، صبر کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ صبر بھی آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان نہیں لے آتے، آپ غم نہ کریں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ کوئی غم نہ کریں کہ آپ کی عداوت میں یہ کیسے کیسے ہیلے کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، تو آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ آگے اللہ نے خوشخبری بھی دے دی
ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو محرمات سے بچ جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی اختیار نہیں کرتا ہے۔ فرمایا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اہم چیز یہی ہے کہ آدمی اللہ کے فرمان کی اطاعت بھی کرے اور محرمات حرام چیزوں سے بھی بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔